بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہوتی اس وقت تک مسیحا یعنی کہ دجال اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ ہیکل سلیمانی کی یہ تیسری تعمیر ہوگی جو صہیونیوں کے نزدیک آخری ہے۔ ہیکل سلیمانی کی اثر نو تعمیر کے لیے ماڈل بھی تیار ہے جو ماہرین آثار قدیمہ کی مدد سے تیار کیا گیا ہے اور انسانی اور معمالی وسائل بھی میسر ہیں، تاہم اس کی تعمیر میں دو مشکلات موجود تھیں جس کی وجہ سے یہ اب تک ممکن نہ ہو سکا۔ پہلی یہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے صہیونیوں کو گناہوں سے پاک کرنے والی قربانی کی شرط ہے، جس کے لیے قدیم یہودی روایات کے مطابق قربانی کے لیے ایک ایسی سرخ بچھیا درکار ہے جس کا ایک بال بھی کسی اور رنگ حتیٰ کہ بھورا بھی نہ ہو۔ دوسری دقت ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا مقام ہے۔ صہیونیوں کے مطابق ہیکل سلیمانی کو جس مقام پر تعمیر کیا جانا ہے وہ عین وہی مقام ہے جہاں پر اس وقت مسجد الاقصی موجود ہے۔ یعنی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا صاف اور سیدھا سا مطلب مسجد اقصی کی شہادت ہے، نعوذ باللہ۔ اگر مسجد اقصی مسلمانوں کا مقدس مقام ہوتا تو ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوتی یا نہ ہوتی، مگر صہیونیوں اسے اب تک شہید کر چکے ہوتے۔ تاہم یہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کا بھی مقدس ترین مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صہیونیوں کو اس کی شہادت کے لیے باقاعدہ ماحول بنانا پڑ رہا ہے۔ گزشتہ برس ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے قائم کردہ خصوصی ادارے دی ٹیمپل انسٹی ٹیوٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ مکمل طور پر سرخ بچھیا کی پیدائش اسرائیل میں ہوئی ہے، جس کے ساتھ ہی دنیا کے اختتام کا باب شروع ہو گیا اور کائنات اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ اس ہیکل کی دوبارہ تعمیر کے لیے عقیدت مند لوگ بائبل کی کتب الاعداد بکس آف نمبرز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جس میں بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا ہے کہ ایک ایسی سرخ بچھیا کی قربانی پیش کی جائے جو بے عیب ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو اور جسے کبھی ہل میں نہ جوتا گیا ہو۔ صرف ایسی ہی قربانی کے بعد ہیکل دوبارہ تعمیر ہو سکے گا۔ ادارے کا کہنا تھا، اب یروشلم میں تیسرے معبد کی تعمیر ہوگی جس کے سامنے اس بچھیا کی قربانی پیش کی جائے گی اور پھر مسیح یعنی کہ دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ ان سرخ بچھیاؤں کو مقبوضہ بیت المقدس لانے میں اہم کردار یتشاک مامون نے ادا کیا ہے، جن کا تعلق یوون یروشلم نامی یہودی گروپ سے ہے، اور یہ گروپ قدیم شہر میں ہیکل کی ازسر تعمیر کے لیے پرعزم ہے۔ یتشاک مامون کے مطابق سرخ بچھیا کی امریکہ سے برآمد پر سخت ممانعت کے سخت قوانین کو نرم کرنے کے لیے بچھڑوں کو بطور پالتو جانور درجہ بندی ان سرخ بچھیوں کو مقبوضہ بیت المقدس میں اہم کردار یتشاک مامون نے ادا کیا ہے، جن کا تعلق یوون یروشلم نامی یہودی گروپ سے ہے، اور یہ گروپ قدیم شہر میں ہیکل کی ازسر نو تعمیر کے لیے پرعزم ہے۔ اب ان گایوں کو مقبوضہ بیت المقدس پہنچا دیا گیا ہے، جہاں ایک وسیع عریض سفید رنگ کی قربان گاہ پر لے جا کر ان کی قربانی پیش کی جائے گی۔ یہ قربان گاہ زیتون کے پہاڑ کے سامنے ہے، جہاں جلد ہی ان گایوں کو جلایا جائے گا۔ یہودیوں کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر 70 عیسوی میں دوسرے ہیکل کی تباہی تک 9 گائے کی قربانی دی جا چکی ہے، اور اب 10ویں قربانی مسیح کے دور کا آغاز ہوگا۔
انسٹیٹیوٹ کے ماہرین ربیوں کے ہمراہ روز اس بچیا کا معائنہ کرتے ہیں۔ اگر صورتحال مطلوبہ شرائط کے مطابق رہی اور یہ بچیا کسی حادثے یا طبی موت کا شکار نہ ہوئی تو اس کی قربانی ایک مخصوص عمر میں مجوزہ ہیکل سلیمانی کے دروازے کے باہر کی جائے گی، جو ممکنہ طور پر رواں برس اپریل میں یعنی کہ اسی مہینہ کے اندر ہو سکتی ہے۔ یوں یہودیوں کو تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے سرخ بچڑے سمیت سارے ہی اسباب مہیا ہو گئے ہیں اور بس اب اس کے لیے مسجد اقصیٰ کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے مناسب موقع کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان سب باتوں کی روشنی میں اگر غزہ کی موجودہ جنگ جو فلسطین اور غزہ میں ہوئی ہے ان کو دیکھیں تو بہت سارے حیرت انگیز انکشافات ایسے ہی ملتے جلتے ہیں۔